آج ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ ہمارے اکابرین بھی آتے تھے اور ان کی یادیں بھی تھی، اس لیے یہاں پہ کچھ روحانیت موجود ہے، یہاں پہ کچھ ان کی تصرف کے اثرات لگ رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس گاؤں کا ایک بابا گرداور ہوتا تھا، ایک بابا گرداور تھا جو پیر سید بادشاہ کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا۔ بابا غلام قادر گرداور پڑتاں والی، وہ میرے حضور قبلہ پیر سید بادشاہ رحمت اللہ علیہ کا خاص کہتے ہیں کار خاص تھا، کرنے والا بندہ تھا۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ برے صغیر پاک و ہند کے دورے فرماتے، بابا غلام قادر ساتھ ہوتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ یہاں پہ حافظ آباد میں آپ کا ڈیرا تھا، وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ وہاں پہ ایک سکھ تھا جو وہ سنگ بجاتا تھا جب مسلمان آذان دیتے تھے، اور مسلمانوں کی عزت اور ناموس ان سے محفوظ نہ تھی، اور وہ ذرا طاقتور زیادہ تھا، اس لیے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ بابا جی گئے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں تشریف لے کے گئے، آذان شروع کی تو ادھر اس نے سنگ بجانا شروع کر دیا۔ بابا جی نے کہا اس کو روکا کسی نے نہیں، جانگلی تھے، کہنے لگے جی ساڑی جرت نہیں، تسی کہو تے گل بھی کوئی نہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، فیضان چراہی تاجدار چورا شریف، شہنشاہ چورا شریف۔ میں نے انہی بندوں کی جن کے ساتھ یہ ہڈ بیتی تھی، ان کی اولادوں سے یہ بات سنی ہے۔ کہنے لگے کہ جی ساڑھے تم جوروں تگڑا ہے، اس واسطے ساڑھے جرت نہیں ہے کہ اسی انہوں روک سکیے، تے اگر تسی آکھو تے پھر گل بھی کوئی نہیں ہے ڈی۔ آپ نے فرمایا جس سے تمہاری عزتیں اور تمہارے دین کی عظمت محفوظ نہیں، اس کو روک دینا بہتر ہے۔ حضور بابا جی کی بات تھی، باپ چلے گئے، وہاں سے رخصت ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا ہوں تو اسی روکنا ہی ہے۔ کچھ دن بعد انہوں نے روکا، وہ نہ روکا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کیا تو اس وقت سکھوں کا زور تھا، وہ اس کے مددگار تھے، اور برے صغیر میں انگریزوں کی حکومت تھی، واسرائے کا قانون چلتا تھا۔ اس قانون کے مطابق جہاں پہ گواہ زیادہ ہوتے تھے، جس کی طاقت زیادہ ہوتی تھی، واسرائے اس کے حق میں فیصلہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 12 گاؤں نے اس کی حق میں گواہیاں دی کہ واقعی ان لوگوں نے ان سے قتل کیا ہے۔ وہ سب لوگ گرفتار ہو گئے، ان میں سے کچھ بابا جی کی بارگاہ میں ان میں سے کوئی گیا، اس نے کہا حضور یہ ایسا ماجرا ہوا ہے، اور ایسے یہ سب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، اور وہ جو ان کا ایک بڑا راجہ تھا جو ہندوستان سے آیا تھا، وہ اسپیشل اس لیے آیا تھا کہ میں اپروچ کر کے سیشن جج کو اپروچ کر کے ان کو پھانسی لگوا کے جاؤں گا۔ گجرانوالہ کی زمین تھی، وہاں پہ اس دن حکم سنانا تھا سیشن جج نے، وہاں پہ بڑی چہل پہل تھی، اور یہ مشہور تھا کہ آج وہ ہندوستان سے راجہ آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آج ان کو پھانسی لگوا کے جانا ہے۔ لیکن ایک فقیر آ کے بیٹھ گیا ہے، ایک درویش اس چھوٹی سی کچہری کی ساتھ مسجد تھی وہاں پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کو بری کرا کے لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بابا غلام قادر نے جب بار یہ بات سنی، بات بڑی عام ہو چکی تھی، اس نے آن کے کیا حضور آؤ اتھو طرح اٹھ چلیے۔ بابا کیوں؟ کہنے لگے جی تے بڑا رولا پیا، بڑا رولا پیا، لوگ کہندے نے کہ آج ایک راجہ کہندا ہے کہ میں انہاں نوں پھانسی لگوانی ہے، ایک فقیر کہندا ہے کہ میں انہاں نوں چھڑوا کے لے جانا ہے۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے بابا غلام قادر کو فرمایا کہ بابا آج راجیاں دی جنگ ہے، میرا بھی راجہ ہے۔ اللہ اللہ
راجوں کی جنگ ہے، خدا راجہ ڈاڈا ہوندہ ہے یا میرا راجہ ڈاڈا ہوندہ ہے؟ میں بھی اپنے راجے تو کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے میں چھڑوا کے لے کے جانا ہے۔ صدقے جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ گجرانوالہ کے سیشن جج جب حکم لکھنے لگا تو کوشش کرتا کہ ان سب کو سزائے موت کا حکم لکھے، لیکن اس کا پین لکھنے سے رک جاتا اور خود بخود بری لکھا جاتا۔ آخر پہ اس نے لکھا کہ کوئی ایسی قوت ہے جو تمہیں بری کرا رہی ہے، میں بے بس ہوں، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، اس لیے باعزت بری کرتا ہوں۔ وہ 12 لوگ وہاں سے گجرانوالہ کے سیشن جج کی عدالت سے بری ہوئے، آگے بابا جی کے پاس حاضر ہوئے اور بابا جی ان کے ساتھ لے کے واپس تشریف لے گئے۔ دوستان گرامی، ہمارے وہ سچے اکابر جن کی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے مضبوطی سے اس طرح جڑی ہوئی تھی کہ ان کی ہر بات ان کی رب کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھے، وہ فنائیت کے اس مقام پہ موجود تھے کہ وہ جب اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے تو رب ان کی باتیں قبول کر لیتا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے دامنوں سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔